بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت معزز رکن قومی اسمبلی جناب منیر خان اورکزئی صاحب گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، جو کہ ہمارے اس ہاؤس کا ایک بہت اہم ممبر تھا۔ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات سے بہت زیادہ ہمیں کمی محسوس ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کی میاں جمشید کا کاخیل وفات پائے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی کی شوکت منظور چیمہ صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی محترمہ شاہین رضا صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی سردار عاطف مزاری صاحب، ممبر سندھ اسمبلی جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی شیخ طاہر رشید صاحب، سابق گورنر بلوچستان سید پال آزاد صاحب، اور جو المناک واقعہ ہوا ہے PIA طیارے حادثے میں 95 افراد شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے۔ میں چاہتا ہوں کہ ترالی صاحب سب سے پہلے ایک تعزیتی خاص کر ایک دعا بھی ہو، آپ بھی کر لیں گے، اور منیر اورکزئی صاحب کے حوالے سے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر جو بات آپ اس کے لیے فاتحہ فرمائیں۔ شکریہ اور جناب MNA صاحب کی بھائی میجر ندیم عباس سعید بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی دعا فرمائیں۔ جناب اسپیکر، اس سے علاوہ سابق MNA راجہ محمد ظہیر صاحب ہیں، اور صوبائی اسمبلی سابق صوبائی اسمبلی کے ممبر اور وزیر بھی حسین احمد کانجو صاحب بھی وفات پا گئے ہیں۔ ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفرهم ورحمهم ولا تعذبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وسكنهم في الجنة النعيم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ صاحب، آپ منیر اورکزئی صاحب کے لیے کچھ کلمات پلیز۔ تو بھی شک نہیں کرتا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جتنے بھی ممبران کا یا دوسرے جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، آپ نے جن کا نام لیا ہے، میں سب پہ دلی جو ہے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، لیکن خصوصاً منیر خان اورکزئی اس ہاؤس کے متعدد بار وہ ممبر رہے۔ ہماری پارٹی کے ساتھ جب وہ قطر میں تھے ان کا تعلق بھی تھا، ایک سر گرم رکن تھے وہاں پہ، بلکہ عہدیدار تھے۔ میں نے ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق تھا۔ آج بھی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ یہ تعزیتی ریفرنس ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی تمام معزز اراکین سے کہ خاموشی سن لے۔ آج ویسے بھی ہم نے مختصر اجلاس کرنا ہے، تو آپ مہربانی کریں اور اپنے جو سماجی فاصلے ہے اس کا خیال رکھے، مہربانی کرے۔ میں صرف خواجہ صاحب 1 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ منڈے کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ ہے اور گورنمنٹ کے یہ آپس میں بیٹھ کے اس اجلاس کے اوپر پورا تفصیلی ڈسکشن کرے۔ میں سر اس کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، مجھے یہ چند کلمات جو ہیں یہ ادا کر لینے دیں۔ میرا ذاتی ایک تعلق، ایک دوستی منیر خان اورکزئی کے ساتھ تھی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ آج بھی میرے فون میں واٹس ایپ پہ اس کا تصویر بھی ہے، اور بڑا ریگولرلی میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ بہت اچھا انسان تھا۔ آج کل کے دور میں اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں مشکل سے ملتے ہیں۔ جتنی بار وہ اسمبلی میں آئے انہوں نے اچھی یادیں اسمبلی میں چھوڑی، خصوصاً جب
فاٹا کا انٹیگریشن کا مسئلہ آیا تو اس میں بڑا وہ پیش تھے، بڑا انہوں نے کردار ادا کیا، باقی دوستوں نے بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بڑا پیش تھے اس مسئلے پہ۔ اور ہماری جو سابق فاٹا کے علاقے کی جو سیاست تھی اس میں ہمیشہ ان کا کردار جو ہے ایک صلح والے شخص کا یا ایک ایسے شخص کا جو ایک برج کی حیثیت جو ہے ادا کرتا ہے اس کا رہا، اور اس سابق فاٹا کے علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے وہ آج سے نہیں، جب پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آئے تب سے انہوں نے اس کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی۔ پچھلے اجلاس میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اجلاس سے اگر آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب ان کو ویل چیئر پہ لے جایا گیا، اس ایلمنٹ سے ان کی صحت جو ہے کچھ عرصے سے خراب تھی، اس ایلمنٹ سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، دوسری پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں ان کی طرف سے بھی اس نقصان پہ ان کے لواحقین کے ساتھ دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو اچھے اخلاق کی روایات انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ ہمارے اس پارلیمنٹری ٹریڈیشنز میں وہ مضبوط ہوں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ نے ابھی مسئلہ جو جناب اسپیکر لیڈر آف اپوزیشن نے آپ کو ایک خط تحریر کیا ہے اور اس میں 5 ایشوز جو ہے وہ اٹھائے ہیں، جس میں یہ کہ کریش کا، کووڈ کی سچویشن کا، آٹے چینی کے جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ کا، جو پرائیویٹائزیشن جو ہے یا آؤٹ سورسنگ ایئرپورٹس کی اور پی آئی اے کے ہوٹلز کی، اور ایک اور ایشو ہے، میں اس وقت میرے پاس وہ نہیں ہے، بلکہ 5 ایشوز ہیں۔ تو وہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہاؤس میں اپوزیشن کو جو ہے کہ 6 ممبران کو ایز موور تقریر کی اجازت دی جائے، اور ہر ایشو کے اوپر پھر گورنمنٹ کی جو ہے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے۔ ماضی میں پچھلے 2 سال میں یہ ایک نئی روایت نے جنم لیا ہے جس سے ہم قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتے کہ ایک ممبر اپوزیشن کا بولتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی کا بولتا ہے۔ یہ جو سپارنگ ہے کہ پہلے ادھر سے کچھ کہا گیا پھر ادھر سے کچھ کہا گیا، میرا خیال ہے یہ ماحول کی تلخی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر جو موورز ہیں وہ اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک محترم وزیر صاحب کھڑے ہو کے حکومت کا موقف دے دیتے ہیں، تو اگر وہاں پہ بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے کچھ اور ممبر بھی اس کے اوپر الیبوریٹ کریں تو وہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے۔ لیکن روایت یہ ہے پارلیمنٹری کہ بعض موضوعات کے اوپر جو ہے موور جو ہیں وہ پہلے بول لیتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فالو کی جائے، یہ ٹریڈیشن جو ہے اس ہاؤس کی فالو کی جائے، جب بحث ہو ان 5 موضوعات پہ جب بحث ہو اگلے ہفتے میں، جو ہمارے پاس 4 دن ہیں، آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو، کیونکہ اس طرح جو اس کی سبسٹنس ہوتا ہے اس ایشو کا وہ محو ہو جاتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور ایک گالی گلوچ اور ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے۔ خواجہ صاحب انشاءاللہ میرا میں صرف 1 منٹ آپ کا سر لیٹ می کم ٹو دا پروپوزل سر۔ جی، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹریڈیشن کو جو ہے، یہ نئی ٹریڈیشن جو ہے اس سے ڈپارٹ کریں، اس کو چھوڑیں،
اور جو اس ہاؤس کی پرانی ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق اس ہاؤس کو چلائیں. میری آپ سے درخواست ہے, آپ چاہتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس باقی پارٹیز کے ساتھ بھی, رایا پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جے یو آئی والے بیٹھے, سارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے, یہ 3-4 دوستوں کا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس کو بعد میں آپ بزنس ایڈوائزری میں ڈسکس کر لیں. لیکن آپ کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے, آپ کی ڈسکریشن ہے, آپ جس کو مرضی بٹھائیں ساتھ ایک دو. لیکن پلیز اس کرائسس میں یہ جو ایوان ہے وہ بد نظمی اور ہنگامے کا شکار نہ ہو. میں خواجہ صاحب آپ یہ میسج بھیجیں ملک کے طول و عرض میں, عوام کو یہ میسج بھیجیں کہ یہ ایوان جو ہے وہ اس وبا کے دوران, اس کرائسس کے دوران, اس مولک بیماری کے پھیلنے کے دوران جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے عوام کے جذبات کے لیے, عوام کو لیڈ کرنے کے لیے, عوام کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے. یہاں پہ پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے نمائندگی نہیں کرنی اور سٹارٹ اس سیشن کا, یہ سٹارٹ سیشن کہا جاتا ہے جو ہماری, ہو سکتا ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں, آپ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے یا اتنی دیر یہ چلنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ بالکل چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے اس کے دوران وی شوڈ بی ان سیشن. جب قوم ایک مصیبت میں مبتلا ہے, ایک ابتلا کا وقت ہے, تو قوم کے جو نمائندے ہیں وہ دے مسٹ شو سالیڈیرٹی ود ریسٹ آف دی نیشن. تھینک یو خواجہ صاحب. چونکہ آج تعزیتی اجلاس ہے تو میں چاہتا ہوں, میں نے پروگرام بھی بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم منڈے بلا رہے ہیں تو اس پہ ہم مشاورت کریں گے. میں نے اپنے سیکریٹری کو کہا, آپ اگر آپ محترم اسپیکر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج بھی اس اجلاس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کچھ لوگ نہیں, میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی مجھے یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. چلیں آپ منڈے میں منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا. منڈے کو منڈے کو آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا. منڈے کو جو ہے آپ سیشن شام کو ہے, اجلاس سے پہلے آپ سے میٹنگ کریں گے. سپہر کو ہے, ویل بیفور آپ سیشن جو ہے ہمارے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. میں لیڈر آف اپوزیشن سے جو ہے وہ نام لے لیتا ہوں اور آپ کو کمیونیکیٹ کروا دیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. میں نے گورنمنٹ کی بھی ریکویسٹ کی ٹھیک اور ہے, آپ کو بھی. آپ ضرور لیں. تو اچھی بات ہوگی اگر ان کے نمائندے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, آپ کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ٹھیک ہے. میں چترالی صاحب